میرے مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے بتایا کہ میرا محبوب پیغمبر کون ہے، مدرسے نے بتایا معلم کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا محسن انسانیت کون ہے، مدرسے نے بتایا رحمت کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا اسلامی معیشت کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلامی ریاست کیا ہے، مدرسے نے بتایا مدینہ منورہ کی ریاست کیا ہے، مدرسے نے بتایا عدالت کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلام کا مالیاتی نظام کیا ہے، مدرسے نے بتایا کہ اسلام کا حکومتی نظام کیا ہے۔ قابل صد احترام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان و صدر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، قابل صد احترام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سینئر نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الحدیث و محتمم جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاق المدارس بلوچستان کے ناظم حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان، وفاق المدارس خیبر پختونخوا کے ناظم، جامعہ عثمانیہ کے ناظم تعلیمات، اور آج کی اس تقریب کے میزبان ہمارے رفیق سفر حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام ارباب مدارس و جامعات، علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا اور پاکستان کی اس مشہور و معروف قدیمی معیاری تعلیمی دینی درسگاہ جامعہ امداد العلوم الاسلامیہ پشاور کے محتمم محترم حافظ محمد داؤد صاحب اور جامعہ کے تمام اساتذہ کرام اور منتظمین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی روایت معمول کے مطابق وفاق المدارس کی اس یادگار تقریب کے لیے میزبانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں وفاق کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے کا وفاق کے ساتھ اور وفاق کا اس ادارے کے ساتھ بہت قدیمی اور قلبی تعلق ہے۔ اس ادارے کے شیخ الحدیث ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر تھے اور مجلس عاملہ کے رکن تھے اور اکثر اجلاسوں میں تشریف لاتے اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں۔ مجھے چونکہ حکم ہے
کہ میں آہستہ گفتگو کروں اور مختصر کروں۔ میں آپ سب حضرات کو خاص طور پر وہ تمام طلباء اور طالبات کے سرپرست حضرات اور ان کے واسطے سے طالبات اور متعلقہ مدارس و جامعات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات میں امتیازی حیثیت میں کامیابی حاصل کی اور وہ انعام کے حقدار قرار پائے۔ میں ان تمام محتممین کا شکر گزار ہوں جو صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم حضرت مولانا سعید یوسف صاحب نے فرمایا کہ یہ وفاق کی تشکیل 9 کے بعد پہلا اجتماع ہے۔ یہ پہلا نہیں، دوسرا اجتماع ہے۔ پہلا اجتماع پنجاب میں جامعہ خیر المدارس ملتان میں ہوا اور آج یہ دوسرا اجتماع صوبہ خیبر پختونخوا کی سطح پر پشاور میں ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کا عنوان خدمات مدارس دینیہ اور تقسیم انعامات ہے۔ جہاں تک دینی مدارس کی اور جامعات کی خدمات کا تعلق ہے، آپ سے زیادہ کون اس سے واقف اور آگاہ ہوگا؟ آپ کا وجود ان خدمات کا ثبوت ہے، آپ اس کے شاہد عدل ہیں۔ اس حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ دینی مدارس کی خدمات یہ اسلام کی بلکہ انسانی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ دینی مدارس کی خدمات 1400 سال پر محیط ہیں۔ دینی مدارس کی خدمات صرف اور صرف بر صغیر یا چند ملکوں تک نہیں ہیں، بلکہ دینی مدارس کی خدمات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان دینی مدارس نے قرآن و سنت کے علوم کا تحفظ کیا ہے۔ ان دینی مدارس نے قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کی ہے۔ ان دینی مدارس نے اسلامی تاریخ کا تحفظ کیا ہے۔ ان مدارس نے اسلامی تہذیب و تمدن کا تحفظ کیا ہے۔ ان دینی مدارس نے رجال کار مہیا کیے ہیں۔ ان مدارس سے فیض یافتہ لوگوں نے پوری دنیا میں الحمدللہ خدمات سر انجام دی ہیں، دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ دینی مدارس کی خدمات یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دینی مدارس ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے۔ دینی مدارس یہ ملت اسلامیہ کے محسن ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ کا تعارف بھی مدرسے نے کرایا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا، مجھے پتہ نہ ہوتا میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے، میری زندگی اور موت کا مالک کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرے سجدوں کے لائق کون ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے بتایا کہ میرا محبوب پیغمبر کون ہے، مدرسے نے بتایا معلم کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا محسن انسانیت کون ہے، مدرسے نے بتایا رحمت کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا پیغمبر کائنات کون ہے، مدرسے نے بتایا کہ انبیاء کیا ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا صحابہ کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا اہل بیت کون ہے، میرے مدرسے نے مجھے تعارف کرایا کہ دین کا علم کیا ہوتا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا میں کہاں سے آیا ہوں، مدرسے نے بتایا میں کیوں آیا ہوں، مدرسے نے بتایا میں نے کہاں جانا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مدرسے نے مجھے پڑھایا صراط مستقیم کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا اتباع سنت کا راستہ مجھے مدرسے نے دکھایا۔
عظیمت کا راستہ مجھے مدرسے نے دکھایا۔ مجھے مدرسے نے بتایا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو نے جانا کہاں ہے، تیری منزل کیا ہے۔ مدرسے نے بتایا اسلامی معیشت کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلامی ریاست کیا ہے، مدرسے نے بتایا مدینہ منورہ کی ریاست کیا ہے، مدرسے نے بتایا عدالت کیا ہے، مدرسے نے بتایا اسلام کا مالیاتی نظام کیا ہے، مدرسے نے بتایا کہ اسلام کا حکومتی نظام کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا میری ماں کا کیا مقام ہے، مدرسے نے بتایا میرے باپ کا کیا مقام ہے، مدرسے نے بتایا استاد کا کیا مقام ہے، مدرسے نے بتایا کہ مجھے تزکیے کی ضرورت ہے، میرے شیخ اور مربی کا کیا مقام ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ میرے اوپر میری اولاد کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا رشتہ داروں کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا غیر مسلموں کا کیا حق ہے، مدرسے نے بتایا اقلیتوں کا کیا حق ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قبر کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، جنت جنت کا باغ کیسے بنتی ہے، قبر جہنم کا گڑھا کیسے بنتی ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حجیت حدیث کیا ہے، انکار حدیث کیا ہے۔ میرے مدرسے نے مجھے بتایا کہ تو نے کس طرح پر بچپن گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، تجھے قبر تک اپنے ایمان کو سنبھال کر کیسے لے کر جانا ہے۔ مدرسہ نہ ہوتا مجھے اللہ کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے حضور کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے نبیوں کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے صحابہ کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے اہل بیت کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے حلال حرام کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے جائز ناجائز کا پتہ نہ چلتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہ آتا، مدرسہ نہ ہوتا مجھے توحید و شرک سمجھ میں نہ آتے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے سنت و بدعت کا فرق سمجھ میں نہ آتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے پشاور خیبر پختونخوا کے مسلمانوں، مدرسہ نہ ہوتا تو شاید میں مسلمان بھی نہ ہوتا۔ آپ کی آواز تو بڑی پست ہے، آپ کی آواز تو اسلام آباد کیا، آپ کی آواز تو واشنگٹن تک پہنچنی چاہیے، آپ تو مجاہدین کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے اوپر تو پڑوسیوں کا حق اثر ہونا چاہیے، آپ خود بھی بہت بڑے مجاہد ہیں، آپ کا یہ نعرہ تو مجاہدوں والا نہیں ہے۔ بس نہیں اس کی ضرورت نہیں، نعرہ میں آپ سے لگواتا ہوں، صرف جزاک اللہ میں آپ سے نعرہ لگواتا ہوں، اتنی آواز سے کہیے کہ کابل تک پہنچے اور ادھر واشنگٹن تک بھی پہنچے۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کر کہو، جو نعرے کا جواب دے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنتی بنا دے، اور اس مقبول مجمع میں دعا قبول ہوگی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب جو میں نعرہ لگواؤں گا اس کے جواب میں محمد الرسول اللہ کہنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خوشی میں نعرہ لگایا جاتا ہے، عمر بن خطاب کے ایمان قبول کرنے پر نعرہ لگا ہے۔ اب جو میں نعرہ لگواؤں گا اس کے جواب میں آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، اسلام، دینی مدارس، دینی مدارس، وفاق المدارس، اسلامی جمہوریہ پاکستان، طالبان افغانستان، مجاہدین افغانستان۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، دینی مدارس کی خدمات لا تعد ولا تحصیٰ ہیں۔ اس نے کیا کچھ دیا، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ مدرسہ اسلام کا نگہبان ہے اور وفاق المدارس ان نگہبانوں کا نگہبان ہے۔ وفاق المدارس ان مدرسوں کا چوکیدار ہے۔ مدرسہ دین کا چوکیدار، مدرسہ قرآن کا چوکیدار، مدرسہ دین کا پہرے دار، مدرسہ اسلام کا پہرے دار، امت مسلمہ کا پہرے دار، اسلامی روایت کا پہرے دار، اسلامی تاریخ کا پہرے دار، اسلامی ثقافت کا پہرے دار، اسلامی تہذیب کا پہرے دار، اسلامی طرز زندگی کا مدرسہ پہرے دار ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات کا پہرے دار مدرسہ ہے، اور ان پہرے داروں کا پہرے دار الحمدللہ وفاق المدارس ہے۔ وفاق المدارس اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی وہ تنظیم ہے جو تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ کوئی تعلیمی نیٹ ورک اتنا بڑا نہیں جتنا اللہ نے آپ کو وفاق المدارس کی شکل میں دیا ہے۔ اس وقت وفاق المدارس میں 23,000 مدارس ہیں، 23,000 مدارس، جو کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک ہیں، اور ان 23,000 مدارس کے اندر گاؤں کے، چھوٹے شہر، بڑے شہر کے مدارس ہیں، اور اب باہر کے ملکوں کے مدارس بھی وفاق سے الحاق کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اور عرب ملکوں میں، اسی طرح پر استنبول ترکی میں، وہاں مدرسے بھی وفاق کے نصاب کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں۔ آج وفاق آفاق میں پہنچا، عالمی ادارہ بنا۔ آج الحمدللہ وفاق کے ان مدارس و جامعات میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 25 لاکھ ہے، 25 لاکھ سارا مجمع کے الحمدللہ۔ وفاق کے مدرسوں میں کتنے طلبہ ہیں؟ بلند آواز سے کہو۔ آئے کوئی بورڈ، آئے کوئی تنظیم میدان میں، وہ بتائے اس کے ساتھ 23,000 مدرسہ ہے، وہ بتائے اس کے ساتھ 25 لاکھ کیا 1 لاکھ طلبہ ہیں؟ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، کسی فخر کی بنا پر نہیں، کسی تکبر کی بنا پر نہیں کہ کسی عصری تعلیم کے بورڈ میں اور کسی اسلامی تعلیم کے بورڈ کے دعوے دار کے پاس نہ اتنے مدارس ہیں، نہ اتنے طلباء ہیں، نہ اتنا نظام ہے، اور نہ اتنی بڑی کارکردگی ہے۔ یہ وفاق الحمدللہ 64 سال بلکہ 65 سال اپنی زندگی کے پورے کر چکا ہے، اور یہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اپنی ایک خدمات رکھتا ہے، اور اس وقت میں عالم اسلام کی دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ 25 لاکھ طلبہ اور طالبات کا نمائندہ ادارہ ہے۔ آخری چند باتیں کہتا ہوں۔ آپ خیبر پختونخوا کا وفاق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو آپ کا الحمدللہ دین سے بڑا تعلق ہے۔ یہ سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا دین سے محبت کرنے والوں کی ہے۔ ہم آپ کے دین، دوستی اور محبت کو سلام کرتے ہیں۔ مولانا سعید یوسف صاحب نے جیسے فرمایا درست فرمایا، اس وقت وفاق میں شامل مدرسوں میں سب سے زیادہ تعداد صوبہ خیبر پختونخوا کی ہے۔ پہلے پنجاب کی تعداد زیادہ تھی، مگر اب خیبر پختونخوا آگے نکل گیا، اس کی تعداد زیادہ ہے، مدارس کی بھی اور طلباء اور طالبات کی بھی۔ الحمدللہ کہو۔ اس لیے میں خاص طور پر محتممین سے کہتا ہوں کہ آپ کے جب امتحان ہوتے ہیں تو ہم معائنے کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ کی مسجدیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں، مدرسوں کے حال بھی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ وفاق کے ضابطے کے مطابق جتنا فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنی مسجدیں بھی بڑی کریں، مدرسوں میں حال بھی بڑے بنائیں۔ آپ لوگ تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے تو حال بھی بڑے کریں تاکہ ضابطے کے مطابق امتحان ہو سکے۔ آپ کی ماشاءاللہ پھر وفاق کے ساتھ آپ کا کیسے تعلق ہے؟
وفاق کے پہلے صدر شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق 4 سدہ سے تھا، خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا۔ تو وفاق کے پہلے صدر کون ہیں؟ بولو بولو۔ اور ان کا تعلق کس سے تھا؟ آپ کے صوبے سے۔ وفاق کے پہلے ناظم اعلیٰ کون تھے؟ پہلے ناظم اعلیٰ آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی محمود صاحب پہلے ناظم عمومی تھے۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ بولو۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے، عبد الخیل سے، پنیالہ سے، وہ بھی آپ کے صوبے سے۔ تو آپ کے اوپر وفاق کا حق زیادہ ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفاق کے پہلے نائب صدر اول تھے، بانی اور مؤسسین میں تھے۔ خیر المدارس میں پہلا اجلاس ہوا تھا اور میرے دادا کا نام نائب صدارت اول کے لیے مفتی محمود صاحب نے پیش کیا تھا، اور دوسرے نائب صدر مولانا محمد انوار الحق صاحب دامت برکاتہم، ان کی میں محبت کو وفاق کے ساتھ جو ہے اور ہمارے ساتھ اس کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت مولانا کے ساتھ ہماری رفاقت کا تعلق وفاق کے حوالے سے بھی ذاتی بھی ہے۔ 42 سال ہو گئے ہیں اور اس تجویز کی تائید حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہے۔ یا آپ نے دیکھا گلگتے، آپ قرآن و سنت کی تعلیم انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ آپ کا ماضی بھی روشن ہے، آپ کا حال بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم خود متحد رہیں، متفق رہیں، اور ہم اخلاص اور تقوی کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں۔ فتح ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی۔ ایک راستہ مغربیت کا ہے، ایک راستہ اسلام کا ہے۔ حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اب دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، ایک مذہب مغربیت ہے۔ اور کہا مغربیت باطل ہے، اسلام حق ہے۔ آج دنیا میں ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی مذہب ختم ہو گئے ہیں۔ 2 مذہب ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، ایک مغربیت ہے، اور مغربیت باطل ہے، اسلام حق ہے۔ یہ ہمارے مدارس یہ اسلام کے فروغ کے ہیں اور باقی مغربیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسلام کا دفاع، اسلام کا تحفظ، اسلام کا فروغ سر انجام دیتے رہیں گے، اور ہم اپنے مدرسے کو آزاد رکھیں گے تاکہ یہ مدرسہ دین کا کام کرتا رہے، یہ مدرسہ آزادی کے ساتھ قوم کی خدمت کرتا رہے۔ یہ مدرسہ، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ مدرسہ پہلے بھی امن کی تعلیم دیتا تھا، اب بھی امن کی تعلیم دیتا ہے۔ مدرسہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ جب اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تو مدرسے کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر مدرسے کا تعلق جوڑا جائے گا تو پھر ماننا ہوگا کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ جو الزام آپ کے مسلمان ملکوں میں مدرسے پر، مولوی پر لگتا ہے، باہر کی دنیا میں یہی الزام مسلمان پر لگتا ہے، یہی الزام اسلام پر لگتا ہے۔ اسلام بھی امن کا مذہب ہے اور مدرسہ بھی امن کی تعلیم کا مرکز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔